اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو 10 سال سے جو لوگ مجھے کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں رہتے، میں نیو یارک میں رہتا ہوں اور میں 1986 میں نیو یارک آیا اور اللہ کے راستے میں 1992 میں نکلا بابری مسجد شہید ہونے کے بعد، اور پھر اللہ کے دین کے لیے میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ آج مکمل 28 سال ہو گئے مجھے۔ اللہ کا دین حق ہے، میں نے پورے ویڈیوز میں ثابت کیا۔ میں وٹنس اور پروف اور جو سائن کے حساب سے نشانی اللہ کی دیتے ہوئے میں نے بتایا کہ اللہ کا دین حق ہے۔ دوسرا یہ کہ میں انڈیا آیا تھا 96 میں اور وہاں 5 سال گزارے۔ 5 سال کے اندر میں وہاں 3 اسکول کھولے، ایک العزیز نام سے، ایک انڈین اکیڈمی نام سے اور ینگ ٹیلنٹ کے نام سے۔ تینوں اسکول وائنڈ اپ کرنا پڑا اور پھر میں امریکہ گرین کارڈ آ گیا تھا میرے بیوی بچوں کا، تو ہم سب مل کر 2001 میں پھر سے آ گئے امریکہ۔ پھر اس کے بعد امریکہ میں سٹیزن ہو گیا۔ الحمدللہ مجھے سٹیزن ہوئے آج 15 سال ہو گئے۔ تو اس طرح سے میں امریکہ کا سٹیزن ہوں اور میرے پاس ڈوئل سٹیزن شپ ہے، اور میں انڈیا حیدرآباد ورنگل کا ہوں۔ حیدرآباد میری مسز کا ہے، میرا ورنگل مادری وطن ہے، اور میری پیدائش مچھلی بندر آندھرا ہے، اور ہم لوگ مدراسی کہلاتے تھے جب ہم ورنگل میں تھے۔ تو بہرحال میری مادری زبان اردو ہے اور میں پاکستان کا نہیں ہوں۔ کافی لوگ یہاں میں جب بات کرتا ہوں ہندوؤں کو گالیاں دیتا ہوں سڑکوں پہ اسلام کی طرف آؤ کر کے، تو وہ بولتے ہیں تم پاکستان جاؤ، کہتے ہیں وہ لوگ، جبکہ میرے کو انڈین نہیں سمجھتے وہ لوگ۔ بعض لوگ مجھے بنگالی سمجھتے ہیں، بعض لوگ سری لنکا کے سمجھتے ہیں یہاں، کیونکہ میں اسلام کی بات ہر کرسچن کے سامنے رکھتا ہوں اور کئی لوگ اسلام قبول کریں۔ اور میں اللہ کے دین میں 1992-93 میں اللہ نے مجھے جنت کا وعدہ کر دیا۔ 3 دن میں نے اسلام میں جو ہے ایسی بڑی دولت پالی۔ آج کو میں 28 سال سے میری جنت کو سنبھالے ہوا ہوں، اور اللہ سے کہتا ہوں اگر میرے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اے اللہ میرے کو گناہ کرنے سے پہلے تو جنت جو دیا ہے دنیا سے اٹھا لے، تاکہ میں اپنی جنت نہ گنوا بیٹھوں۔ بہت سارے مسلمان گالی بھی دیتے ہیں، ہندو تو ڈھیر ساری گالی دیتے ہیں، کرسچن بھی گالی دیتے ہیں، لیکن میں اب ایک ایسے نتیجے پہ آ گیا کہ آپ اسلام کی حقیقت کو، حقانیت کو اور حق ہونے کا ثبوت دینے کے لیے یہی کہہ رہا ہوں۔ جو بھی میرے ویورز ہے، چاہے تم مسلمان کیوں نہ ہو، میرا اللہ کون ہے پوچھو، میرا بھگوان کون ہے، میرا ایشور کون ہے، میرا گاڈ کون ہے، میرا خدا کون ہے۔ کیونکہ آدمی جو آج کا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کا یقین اور ایمان تر و تازہ نہیں رہتا اور 100% نہیں رہتا۔ 100% بنانے کے لیے اللہ سے ضروری ہے پوچھنا کہ میرا خدا کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ اللہ آپ کو خواب میں نشانیاں دے گا، اور میں کئی بار خواب میں نشانیاں لیا ہوں اللہ سے، اور غلط جاتا ہوں تو مجھے مندریں ہندوؤں کے جیسی نظر آتی ہیں، اور میں اللہ کا جو اچھا کارنامہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں تو مجھے درگاہ نظر آتی ہے، اور میں درگاہ سے تھوڑا دور ہوں۔ جیسا میں پورے خوابوں میں یہ اندازہ کیا کہ میں ولی بنتے بنتے رہ گیا، ایسا میرا جو ہے خواب کا جو ہے تعبیر میں خود کر لیتا ہوں۔ اب اس میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال کا حج میں نے کیا، اور کل سے حج کا جو ایام شروع ہوتے ہیں، کل جو ہے پہلا حج کا دن شروع ہوگا، ماہ حج کا مہینہ شروع ہوگا۔ آج ذی القعدہ کی 30 ہے، اور 10 دن بعد عید ہے، 31 کو یہاں پر عید ہے انشاءاللہ۔ امریکہ کے اندر عید الاضحیٰ،
यानी ईद उल हम बकरीद कहते हैं उर्दू में आम ज़बान में। तो बहरहाल ये तेज़ी से जाने वाले दिन हैं और ये मेरा जो कोरोना के पेंडेमिक हालात में कोविड-19 में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे कसमा पुरसी में जैसी, ये 16वां हफ्ता होगा ये जुमा को। इस तरह से तेज़ी से ज़िंदगी जा रही, ये क़यामत से पहले की भी निशानी है, वो बताना है मुझे। अब मैं दो बातें बताऊं आपको। एक तो जाकिर नाइक और अहमद दीदात बड़े मशहूर है, लेकिन अल्लाह कह रहा है इंसान को ये फेमस होना, ये अल्लाह की नज़र में एक आम इंसान को अल्लाह ताला कह रहे तू गुमनाम ज़िंदगी गुजार दुनिया में और गुमनाम ज़िंदगी के बाद दुनिया से रुखसत हो जा। वही मैं जो है अपने अमल में रखता हूँ। मैं वो पैरा हूँ अल्लाह की बातों का, जो अल्लाह मुझे कह रहा है कि तुम जन्नत लेना है और जो है दुनिया में अजनबी की तरह रहो, नामालूम इंसान की तरह, स्ट्रेंजर की तरह। और मैं वही हूँ, इस वास्ते मैं अपना नाम भी नहीं बताता मेरे वीडियोस में। और मैं न्यूयॉर्क के अंदर रहता हूँ, कोलंबस सर्कल है ये, वेस्ट साइड 9th एवेन्यू की तरफ। तो एक हकीकत दे रहा हूँ, जाकिर नाइक जिस तरह से कल डेविड हुड को कह रहे हैं कि मैं ऐसे इंसान से डिबेट नहीं करता जो ऑलरेडी हमारे मुसलमान उससे डिबेट किए, और वजाहत मोहम्मद जो नाम का एक आदमी है उसने डेविड हुड को जो है पैकअप कर दिया करके बताए, या अहमद दीदात पहले उनके डिबेट्स में कईयों को पैकअप कर दिया बताए, या जाकिर नाइक विलियम कैम्बेल को जो है ऐसा निचोड़ दिए, ऐसा उसको पछाड़े कि वो पानी नहीं मांगा। विलियम कैम्बेल 2006 या फिर वो जो भी अमेरिका में उनसे डिबेट हुई थी। तो जाकिर नाइक के पास भी बातें बहुत कम हैं। मैं जाकिर नाइक का भी जो है और अहमद दीदात का मैं कदर करता हूँ, इन लोग मैं कदरदान हूँ इस वास्ते कि ये लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए कम से कम वर्ल्ड में अल्लाह हक़ है, कुरान हक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लाया हुआ पूरी दुनिया पे छा गया आज, और ये हक़ है। और ये जो सूरत है वायरल होने वाली वर्ल्ड वाइड, जो इस्लाम के अंदर रिएक्शन है, इस्लाम के अंदर तिलावत सुन के रोते हैं लोग, इस्लाम के अंदर अजान सुन के जो है इस्लाम में दाखिल भी हो जाते हैं, ऐसे नमाज देखकर दाखिल हो जाते हैं, काबे को देखकर दाखिल हो जाते हैं, ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे। ये भी एक हकीकत दे रहा हूँ। अब ये सवाल उठता कि मैं सलाम नहीं करता बाज़ वक़्त मेरे मुसलमानों, मैं दिन तमाम मुसलमानों की जन्नत की दुआ करता हूँ क़यामत तक के आने वालों के लिए, और फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ता हूँ, ये कुरान का अजर है उसमें, और वो सब बख्श देता हूँ मरहुमीन को, और कहता हूँ क़यामत तक के आने वालों का हिस्सा रखे अल्लाह ये मेरे बख्शने में सूरह इखलास को। और दिन में पता नहीं मैं कितने बार बख्शता हूँ। मैं जिक्र में रहता हूँ, अल्लाह के फजल से मैं नमाजें पूरी दे दिया अल्लाह को, मैं 2 हज और 1 उम्रा किया, और अल्लाह मुझे जन्नत दे दिया। मुझे जन्नत के अलावा दुनिया में कुछ लेना ना देना, ना पैसे की दीवानगी है, ना शोहरत की दीवानगी है। अब मैं आपको 2 बातों से बात ख़त्म कर देता हूँ। डेविड हुड का जिक्र किए जाकिर नाइक, लेकिन जाकिर नाइक असल पॉइंट पे नहीं बात कर सकते क्योंकि उनके ऊपर भी शैतान है, अहमद दीदात पर भी शैतान था, और मुझ पे भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हर इंसान के ऊपर शैतान है। पॉइंट ये है कि ये क्रिश्चियन से डिबेट करने की इस वास्ते ज़रूरत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रह के बाइबल नहीं दिए, और ये बाइबल 31 टाइम्स बदल दी गई, और बाइबल इनको अल्लाह ताला उठा लिया 100 साल बाद लिखी बाइबल 40 लोगों ने, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम था, वो भी निकाल दिए बात के चेंज करने की वजह से। और एक बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो इबादत गाह चर्च दिए इबादत करो, या ना तो उन्होंने सिनेगार्ड दिया, ना तो जो है वो किंगडम टेम्पल दिया, ये कोई नहीं दिया। सिनेगार्ड इस वास्ते कि यहूदी सिनेगार्ड में इबादत करते हैं, और यहूदी नहीं क्रिश्चियन कहते हैं
عیسیٰ علیہ السلام جوش ہے، اس واسطے کہنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، صرف قرآن بتایا کہ وہ بھی قیامت سے پہلے، اور ان کی جو بائبل ہے اس واسطے غلط ہے کہ ایک بار اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر سے تم زہر بھی پی لو تو نہیں مرو گے، تو 800 ساؤتھ افریقہ میں زہر پی کے مر گئے انسان ایک ہی وقت میں۔ پھر اب 2021 میں قیامت ہے بول کے وہ لوگ نشانی بتائے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے 40 سال حکومت کریں گے۔ یہ بھی بائبل کمپلیٹلی جھوٹ ہے، غلط ہے۔ مگر یہ نہیں بتا سکتے احمد دیدار، ذاکر نائک، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ ان پر بھی شیطان ہے۔ اور ڈیوڈ ہڈ کو یہ نہیں معلوم، اس کو کوئی مسلمان جو ذاکر نائک کو ڈیبیٹ کرو ڈیوڈ ہڈ سے کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے یہ کہو کہ ڈیوڈ ہڈ کو جیسس دیے کیا بائبل، پوچھو۔ دوسرا، جیسس چرچ دیے کیا عبادت کے لیے، پوچھو۔ اچھا وہ بیٹا ہے تو گاڈ کا ہے، نظر آیا کیا گاڈ جو بیٹا ہے بولے، یہ پوچھو۔ اگر یہ جو ہے جیسس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بنا باپ کے پیدا کیا کریں، جیسس سن رہے یعنی پوچھو۔ ہم ہی زمین آسمان کے مالک اللہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا ہندو کا گاڈ سن رہا یعنی پوچھو۔ میں ایسی نشانیاں دے رہا ہوں جو تم کو کوئی نہیں دے سکتا۔ میں غرور اس بات سے ہے مجھے کہ میں ان سب کو سننے کے بعد میں نے ایک بات نکالی کہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل نہیں دیے، ہندو کا گاڈ بائبل نہیں، وہ گیتا ویداس نہیں دیا، کوئی بھی گاڈ بول لو۔ اس طرح سے یہ دنیا میں فیل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انسان فون کے بارے میں غور کرے، پوری دنیا میں فون ہوتا، آج فون پہ بات ہوتی، کوئی بھی ہندو کا یا کرسچن کا گاڈ یا کوئی اور خدا جو دنیا میں آئے بولے، وہ لوگ فون کے ذریعے جیسا پوری دنیا میں بات کرے، جیسا انڈیا سے امریکہ، امریکہ سے انڈیا بات کرے جیسا، آپ کو کوئی ایسا نشاندہی نہیں ملے گی، نہ تو ہندو کے خدا کی نہ تو کرسچن کے۔ دوسرا، 100 ایئرس پہلے مووی بنی، پوری دنیا میں مووی دکھائی جا رہی، اور یہ انسان بنا کے دیا مووی ڈاکومنٹری، اس میں ہر ہیرو ہیروئن زندہ ہے، میوزک زندہ ہے، ڈائلاگس ایکشن زندہ ہے۔ ایسا کوئی خدا ہندو کا یا کرسچن کا گاڈ نہیں بنا کے دیا۔ آج تم کہیں بھی فلم بناؤ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی، آج کہیں بھی تم کوئی میوزک کا بناؤ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا، آج کہیں بھی تم جو ہے مکہ اور مدینہ کی اذان سننا چاہے تو پوری دنیا میں سن سکتے۔ یہ وائرل ہونے والی دنیا میں اسلام کی بات ہے، جو ایک آدمی فلم بنا دے اور پوری دنیا دیکھ رہی۔ آج نیٹ فلکس پہ، امیزون پر غور کرو، یہ ورلڈ وائڈ والا جو ہے کوئی بھی کانسیپٹ نہیں دیا اور کوئی ایکشن کر کے دکھایا نہیں، چاہے ہندو کا ہو یا کرسچن کا خدا ہو۔ انسان غور کرے، آج پریشر کوکر کے جیسے ہزاروں کھانے کے طریقے بنانے کے الیکٹرانک کے سسٹم میں آ گئے، ہزاروں جو ہے ٹرینوں کے، ہزاروں پلینوں کے سسٹم بدل گئے، راکٹ کا، شٹل کا، ہر وہ چیز جو الیکٹرانک سے بن رہی، اور بھی انسان آگے بنائے گا، دنیا میں رہتا ہے، لیکن انسان اللہ کو نہیں پہچان سکے گا۔ یہی وہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔